بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ آج کل دیکھیں تو پاکستانی میڈیا اور ہمارے یوٹیوبر یہ سیاسی کشمکش اور سیاسی کھینچا تانی کو بہت زیادہ جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور جو اصل عوامی مسائل ہیں ان سے جو ہے وہ روگردانی کر رہے ہیں اور ان سے چشم پوشی کر رہے ہیں۔ آج کل پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں چاروں پانچوں صوبوں میں جو ہے وہ آٹے کی شدید قلت کا جو ہے وہ دورہ ہے، اور بیوروکریسی اور ڈی سی صاحبان جو ہیں وہ پتہ نہیں وہ اقدامات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ چکیوں پہ 140 150 روپے کلو جو ہے وہ آٹا ہو چکا ہے، اور عام پرچون کی دکانوں پہ جو ہے وہ 130 پہ جو ہے وہ آٹا 130 روپے کلو مل رہا ہے۔ لیکن جو سرکاری آٹا ہے اور سرکار جو گندم ملوں کو کوٹے کی مد میں دیتی ہے، اس کا جو ریٹ ہے 10 کلو تھیلا جو ہے وہ 648 روپے میں یہ ریٹ ہے۔ لیکن یہ بہت جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر یہ آٹا جو ہے وہ عوام کو مل رہا ہے۔ جہاں پہ کہیں پہ ٹرک لگے ہوئے ہیں تو بڑی لمبی قطاریں اور شناختی کارڈ لے کے اور جناب جی اس کا اندراج کر کے تو ایک تھیلا دے کے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری جاتی ہے۔ لیکن یہ بحیثیت قوم یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے، اور ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم 2023 میں بھی جو ہے وہ آٹے کی لائنیں ختم نہیں کر سکے۔ حالانکہ ہمارے جتنے سابقہ حکمران ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، عوام کو عوام کی دہلیز پہ وسائل پہنچائیں گے اور ان کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل کریں گے۔ تو سب سے زیادہ گندم، اور ہمارے ہاں چونکہ کلچر ہے روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے، گندم زیادہ کھائی جاتی ہے، دیگر ممالک میں یہ نہیں ہے۔ مطلب یہاں پہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہے، جب تک ہم روٹی نہ کھا لیں ہمارا جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرتا، تو استعمال زیادہ ہے لیکن عوام کو جو ہے وہ آٹا مل نہیں رہا۔ اب ہو سکتا ہے کہ سرکاری بابو یہ کہیں کہ جی آٹا تو مل رہا ہے، لیکن جس حساب سے گندم جو ہے وہ ملوں کو مل رہی ہے اس حساب سے آٹا جو ہے وہ فروخت نہیں ہو رہا۔ اب گندم کہاں پہ جا رہی ہے؟ تو گندم جناب وہ مارکیٹ میں بک رہی ہے 4500 روپے 4800 روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ گندم مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ سے جو ہے وہ کوٹا لیا جاتا ہے اور تھوڑا سا اس کو پیس کر مارکیٹ میں آٹا پھینکا جاتا ہے، اور جس دکاندار کو 20-25 تھیلے دیتے ہیں اس کے کھاتے میں 100 تھیلا ڈال کے جناب جی وہ اس طرح جو ہے وہ اپنے کوٹے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو جو محکمہ فوڈ کے اور محکمہ خوراک کے جو ملازمین ہیں جن کی ملوں پہ ڈیوٹی ہے، وہ بھی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ میں دبے لفظوں میں یہی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ تو ڈی سی صاحبان کو اور خاص کر ڈی سی گوجرانوالہ جو ڈی سی صاحب ہیں ان کو اس طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے کہ آپ کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے، اور جو آٹا ہے کم از کم گورنمنٹ جو گندم جو سبسڈائز گندم دے رہی ہے ملوں کو، کم از کم ملوں کو بھی چاہیے، مل اونرز کو چاہیے کہ وہ 1 یونٹ سے 2 یونٹ اور 3 یونٹ نہ لگانے کی طرف سوچیں، بلکہ کچھ خدا کا خوف کریں، اور اس دور میں جب کہ عوام کے لیے جو ہے وہ جینا بہت دشوار ہے تو کم از کم اپنا بھی حصہ ڈالیں، اور عوام کو جو ہے آٹا یہ کوئی احسان نہیں کر رہے، ان کو جو ہے وہ حکومتی نرخ پہ بھی اگر یہ آٹا سیل کریں تو پھر بھی اچھی خاصی ان کو جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے۔ اس میں سے میدا بھی نکلتا ہے، چوکر بھی نکلتا ہے، اور دیگر جو ہے وہ فائن آٹا اور سوجی اور دیگر لوازمات جو ہیں وہ اس میں سے نکلتے ہیں، اور ان کو اچھی خاصی جو ہے وہ بچت ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیونکہ ہمارا ڈی این اے کرپٹ ہو چکا ہے، میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈی این اے کرپٹ ہو چکا ہے۔ کوئی بھی جو ہے وہ تھوڑے اور حلال رزق میں جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات لاکھوں کروڑوں روپے کمائیں، اور جو ہے چاہے عوام کو قوم کو لوٹنا ہی کیوں نہ پڑے۔ تو جو کوٹا ان احباب کو، ان مل اونرز کو، جو ملوں کو کوٹا گندم کا ملتا ہے، تو چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ اس کو جو ہے وہ انشور کرے
کہ وہ تمام گندم پس کے جو ہے وہ مارکیٹ میں عوام کو آٹا مل رہا ہے۔ اگر اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو آٹے کی جو یہ مصنوعی قلت ہے یہ بالکل ختم ہو سکتی ہے، اور مہنگائی بھی جو ہے وہ کنٹرول میں ہو سکتی ہے آٹے کی حد تک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کچھ انسانیت کے جو اصول ہیں، جو انسانیت کے جو مطلب پیرامیٹرز ہیں، ان پہ بھی ہمیں کچھ جو ہے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم عوام کو لوٹنے کی بجائے جو ہے عوام کے لیے سہولیات پیدا کریں، اور بیوروکریسی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سر انجام دے، اور محکمہ خوراک کے جو ملوں پہ بیٹھے افسران ہیں وہ اپنی جیبیں گرم کرنے کی بجائے کچھ جو ہے عوام کا بھی سوچ لیں۔